الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. سورة النساء آیت نمبر 90 اور 91 کی میں نے تلاوت کی ہے. سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین سے جنگ کرنے کا حکم دیا جن کا نفاق واضح ہو چکا ہے، جن کا کفر ظاہر ہو چکا ہے. اس آیت کریمہ میں اس حکم سے دو قسم کے منافقین کو مستثنی کیا گیا ہے. فرمایا الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. واجب القتل منافق اگر کسی ایسی قوم کی پناہ میں آ جائیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو، اس صورت میں ایسے منافقین کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، ان سے جنگ نہیں کی جائے گی، ان سے قتال نہیں کیا جائے گا. احترام دراصل منافقین کے خون کا نہیں ہے بلکہ معاہدے کا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا او جاؤکم حصرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اس طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں. تو ایسے منافقین کو بھی قتل کرنے سے منع کر دیا گیا ہے جو غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، نہ مسلمانوں سے مل کر کے اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، کفار سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ کافروں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. جو غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ایسوں سے بھی قتال مت کرو. یا اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر واجب القتل منافق ایسے ملک میں چلے جائیں، ایسے شہر یا بستی چلے جائیں جو غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، ہے تو کفار کا ملک ہے، تو دارالاسلام میں بسنے والے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے غیر جانبدار ملک میں جا کر کے واجب القتل منافق کو قتل کر دیں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تمہارا رعب ان کے دلوں سے ختم کر دیتا، تمہارا ڈر ان کے دلوں سے زائل کر دیتا. فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے، لڑائی سے باز نہ رہتے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر یہ لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے لڑائی نہ کریں، وَأَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں رکھی ہے. تب ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو قتل کرنا یا قید کرنا جائز نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ نے ستجدون آخرین، ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے بھی ملیں گے. اس آیت کریمہ میں منافقین کے ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بظاہر غیر جانبدار بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ لوگ غیر جانبدار نہیں ہیں.
بلکہ ان لوگوں کی غیر جانبداری محض نمائشی ہے۔ فرمایا یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، جن کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ان سے محفوظ رہیں، اور کافروں کے پاس جاتے ہیں تو بت پرستی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تاکہ کفار ان کو اپنا ہم مذہب سمجھیں۔ تو اس طرح دونوں طرف سے بھی یہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو وہ اوندھے منہ اس میں گر پڑتے ہیں۔ جب ان کی قوم کا دباؤ پڑتا ہے تو یہ بھی ان کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فتنے سے مراد کلما ردوا الی الفتنہ، جب کبھی وہ فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، فتنے سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے، یا فتنے سے مراد قتال بھی ہو سکتا ہے۔ جب انہیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے بلایا جائے تو اس پر آمدہ ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں معنی مفسرین نے مراد لیے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، نہ اپنے ہاتھ روکیں۔ تو اللہ نے کچھ ایسی صورتوں کا تذکرہ کیا جن کی موجودگی میں قتال جائز نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کرے، یعنی جنگ پر آمدہ ہوں، اور صلح کی پیشکش نہ کرے، اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کرو۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ سلطان کا لفظ قرآن مجید میں دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سلطان کا پہلا معنی ہے دلیل اور حجت کے۔ اس معنی کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تم کو کھلی ہوئی دلیل دے دی ہے، یعنی ایسے منافقین سے لڑنے کے جواز کی دلیل موجود ہے، اس لیے کہ ان کی عداوت کھل کر سامنے آ گئی ہے، ان کا کافر ہونا مسلمانوں کے سامنے آ گیا ہے، تو ان سے قتال کی جواز کی دلیلیں اللہ نے فراہم کر دی ہیں۔ سلطان کا ایک دوسرا معنی ہے اختیار اور اقتدار کے۔ اس معنی کے اعتبار سے ترجمہ اس طرح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ تو مفسرین نے یہاں سلطان کے دونوں معنی بیان کیے ہیں۔ تو غرض آج کے لیے بس یہی دو آیت کریمہ کافی ہے، تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔